السلام علیکم ناظرین، تقریب کار میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، عادات نسلوں کا پتہ دیتی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ گندم کو کاشت کر دو اور اس پر پل لگ جائے، جو بیجو گے وہی کاٹو گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دربار میں ایک بادشاہ کہتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھوں۔ اس دربار میں ایاز بھی موجود ہوتا ہے جو کہ بادشاہ کی بات سنتا ہے اور خاموش رہتا ہے۔ پھر چند دن گزرنے کے بعد دربار میں ایک واقعہ رونما ہو جاتا ہے۔ ایک مجرم کو دربار میں پیش کیا جاتا ہے اور بادشاہ کہتا ہے کہ ہر بندہ اپنی اپنی رائے دے کہ مجرم کو کیا سزا دی جائے۔ ایک بندہ کہتا ہے بادشاہ سلامت اس کو ذبح کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے چاہیے تاکہ اس طرح کا جرم دوبارہ کوئی سرزد نہ کر سکے۔ دوسرا بولتا ہے کہ بادشاہ سلامت اس کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ کتے اس کے جسم کا گوشت نوچے اور لوگ اس کو نشان عبرت بنائیں اور آئندہ کوئی غلط کام کرنے سے باز رہیں۔ یہ سب سننے کے بعد بادشاہ ایاز کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ایاز تمہارا کیا خیال ہے؟ تو ایاز کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت یقیناً اس شخص نے غلطی کی ہے اور اس شخص کا جرم اتنا بڑا نہیں کہ اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے۔ میرا خیال ہے کہ اس شخص کو معاف کر دیا جائے، اس کو موقع دیا جائے کہ آئندہ ایسی کوئی غلطی نہ کرے۔ اسے لوگ بھی آپ کی رحم دلی کی دلیل سمجھیں گے اور رحم دل سمجھیں گے۔ اس کو بھی زندگی سنوارنے کا موقع مل جائے گا۔ بادشاہ سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ اتنے میں ہی ہجوم میں سے ایک بزرگ بولتا ہے بادشاہ سلامت اگر آپ چاہیں تو میں کچھ عرض کروں؟ بادشاہ کہتا ہے کیوں نہیں، تم اپنی رائے دے سکتے ہو۔ وہ بزرگ کہتا ہے جس نے کہا ہے کہ اس کو کاٹ کر اس کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، در حقیقت اس کا تعلق قصائی خاندان سے ہے۔ اس کے آباء و اجداد کسی دور میں قصاب تھے، اور جس شخص نے یہ مشورہ دیا ہے کہ اس کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، دراصل اس کا تعلق ایسے خاندان سے ہے جو کتوں سے شکار کرنا پسند کرتے تھے۔ اور رہی بات ایاز کی، تو ایاز نے اسے معاف کرنے کا اس لیے کہا ہے کہ ایاز ایک سید خاندان سے ہیں اور سید رحم دل ہوتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ ایاز کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ایاز تم نے کبھی بتایا نہیں کہ تم سید ہو۔ ایاز کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت میں بھی ایک راز کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چند دن پہلے آپ نے دربار میں کہا تھا کہ کاش میری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہو جائے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بزرگ نہیں بلکہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں جو بٹکے کو راہ راست پہ لے آتے ہیں، بٹکے کو رستہ دکھاتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد بادشاہ نے اس شخص کو معاف کر دیا اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد حضرت خضر علیہ السلام اس علاقے میں دوبارہ نظر نہیں آئے۔ ناظرین کرام، کہتے ہیں عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ گندم کو کاشت کریں اور اس پر پل لگ جائے، جو بیجو گے وہی کاٹو گے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔